السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، رمضان کے مبارک مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ زندگی میں ایک بار پھر سے یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ فسبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پچھلے 2 رمضان آپ نے 2 الگ الگ موضوعات پر تراویح کے بعد دروس سماعت کی۔ 1445 کا رمضان ہم نے آپ کے سامنے گزارا، آپ کے ساتھ گزارا۔ اس میں ہم نے قرآن کی مختصر تفسیر پیش کی آپ کے سامنے۔ گزشتہ سال ہم نے انبیاء علیہم الصلاۃ کی سیرت کا تذکرہ کیا، اور اس رمضان انشاءاللہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا تذکرہ کریں۔ اور میں نے تقریباً 25-26 نام نوٹ کر رکھے ہیں، جن کو روزانہ کی ترتیب پر ایک ایک کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال جو آج کی مجلس میں ہم جس کا جواب جانیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ کرنا ضروری کیوں ہے؟ ہم کیوں یہاں آپ کے سامنے صحابہ کرام کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں؟ اس کے کئی سارے جواب ہو سکتے ہیں۔ میں آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے 11-12 جواب اس کا دوں گا، اور 11-12 باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے، پھر درس ختم ہوگا۔ سب سے پہلی بات، صحابہ کرام کا تذکرہ اس لیے کیونکہ صحابہ کرام کوئی معمولی آدمی نہیں، صحابہ کی جماعت کوئی عام جماعت نہیں، بلکہ جیسے اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت کے لیے اپنا میسج اور پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے جیسے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا انتخاب کیا، انہیں چوز کیا ہے، ویسے ہی اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو بھی چنا۔ گویا کہ جیسے انبیاء اور رسول اللہ کا انتخاب ہیں، ویسے صحابہ کرام بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی طرف سے نہیں چنا تھا، بلکہ جو بھی صحابہ کی جماعت میں آئے اس کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے کیا۔ جیسا کہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، بے شک اللہ رب العالمین نے سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا، کس کا دل اچھا ہے، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد سب سے اچھا دل کس کا پایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، سارے بندوں میں سب سے اچھا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے پایا۔ کیا کیا اللہ نے؟ فاصطفاه لنفسه، اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا۔ فابتعثه لرسالتی، اور اللہ نے ان کو اپنے میسج کے ساتھ اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنے کے بعد پھر کیا کیا اللہ نے؟ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھنے کے بعد سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا، پھر کیا پایا؟ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل سارے بندوں میں سب سے اچھا پایا۔ کیا کیا پھر اللہ نے؟ فجعلهم وزراء نبیہ، اللہ نے صحابہ کو نبی کا کیا بنا دیا؟ وزیر، ساتھی بنا دیا۔ اور کیا کیا؟ یقاتلون علی دینی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے اللہ کے دین کے تعلق سے اس کے دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فما رأى المسلمون حسنا، تو جو جس چیز کو صحابہ نے اچھا سمجھا، فهو عند اللہ حسن، وہ اللہ کے یہاں بھی اچھا ہے۔ وما رأوا سیئا، اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے برا سمجھا، فهو عند اللہ سیئ، تو وہ چیز اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ صحابہ کا تذکرہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ صحابہ کرام یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ قرآن کی آیت میں بھی اللہ نے کہا، پارہ نمبر 19 کی آخری آیت پڑھیں گے، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلامتی ہو کس پر؟ علی عبادہ، اللہ کے ان بندوں پر، الذین اصطفیٰ، جن کو اللہ نے کیا کر لیا؟ چن لیا ہے، جن کا انتخاب اللہ نے کر لیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس لیے ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے جیسے نبیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ساتھ یہ بھی کیا تھے؟ حیات تھے، اور ان کو سکھایا کس نے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کو پڑھایا کس نے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کی غلطیوں کی اصلاح کس نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کو نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، عمرہ کا طریقہ بتایا کس نے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ آج ہی ہم نے پارہ نمبر 1 میں پڑھا، کیا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے ہمارے رب تو ان کے درمیان، یعنی مکہ والوں کے درمیان، انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجنا جو رسول ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کی ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک کی، جنہیں ہر اعتبار سے اچھا کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو سدھارا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کی تمام تر چیزوں میں اللہ کے بعد سب سے بڑا ہاتھ اور کردار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ٹیچر، ان کے معلم، ان کے مربی، ان کو تربیت دینے والے، ان کے گائیڈ، ان کے ہادی، انہیں راستہ بتانے والے، اس لیے صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ تیسرا جواب، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اتنا بڑا فضل ہے نا کہ صحابہ کے بعد یہ کسی کو ملا ہی نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ آپ کو پتا ہے آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کمال کی بات ہے یہ؟ نہیں، وہ تو کرنا ہی ہے۔ آپ اللہ سے محبت کرتے، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ اصل بات ہے۔ ہاں، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ صحیح محبت ہو غلط محبت ہو، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے نا، لیکن سامنے والا آپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہ، کیا کہا آگے؟ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اچھا یہاں پر بھی دیکھیے، پہلے یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ لوگ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی، پہلے کیا ذکر کیا؟ اللہ ان سے راضی۔ یہ شرف ہے، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے اسی دنیا میں راضی ہوا۔ صرف صحابہ راضی نہیں تھے، صحابہ تو راضی ہی تھے،
لیکن اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا کہ اے نبی کے صحابہ میں تم سے راضی ہوں. کتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ دہرایا، بار بار دہرایا اللہ تعالیٰ کو. اور آپ کو پتا اللہ کی رضا کا مل جانا، اللہ کا ہم سے راضی ہو جانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت. جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کہے گا حل رضیتو، خوش ہو، خوش ہو، جنت مل گئی. تو جنتی کہیں گے اللہ خوش کیوں نہیں ہوں گے، ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ مل گیا، ہماری سوچ سے بڑھ کر کے ہمیں مل گیا، جنت مل گئی، خوش کیوں نہیں ہوں گے. تو اللہ کہے گا کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے. تو لوگ کہیں گے اب اور کیا؟ تب اللہ کیا کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. اے جنتیوں سنو، آج میں تم پر اپنی رضامندی حلال کر رہا ہوں اور تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. کیا پتہ چلا؟ اللہ کا راضی ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے. اور جنت سے بھی بڑی نعمت اس دنیا میں کس کو ملی؟ صحابہ کرام کو. یہ مقام ان کا، اس لیے ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. کوئی ہیرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، ہمارے لوگ مان بھی لیتے سبحان اللہ. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بولنے کا مطلب کیا ہے کہ نبی کی تربیت میں کمی ہے. اور نبی کی تربیت میں کمی کا مطلب یہ ہے گویا کہ اللہ نے ایک ایسے بندے کو مکہ والوں کے، مدینہ والوں کے بیچ میں بھیج دیا جس کو تربیت کرنا آتا ہی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر انگلی اٹھانے کا مطلب ہوا نبی پر انگلی اٹھانا، اور نبی پر انگلی اٹھانے کا مطلب ہوا اللہ رب العالمین پر انگلی اٹھانا. یہ مقام، یہ شرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. چوتھی بات، ان کا جو ایمان ہے نا وہ تمام لوگوں کے لیے کیا بنا دیا گیا؟ معیار، ایک لیول سیٹ کر دیا گیا. تمہارا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے. کیسا؟ نبی کے صحابہ جیسا. ہم کبھی کبھی بولتے ہیں میرا بیٹا تجھ کو فلاں کی طرح بننا ہے. کیوں فلاں کی طرح بننا ہے؟ کیونکہ اس نے وہ لیول سیٹ کیا ہے جہاں پر پہنچ کر بندہ کامیاب کہلاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی لیول اللہ نے سیٹ کیا. آج ہی ہم نے سنا ہے آخری رکعت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے نبی کے صحابہ، اگر دنیا والے ویسے ہی ایمان لے آئے جیسے تم لائے ہو تب کیا لوگ ہو جائیں گے؟ تب ہدایت مل جائے گی. ہاں، نبی کے صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ مارے گئے، کاٹے گئے، ستائے گئے، گھسیٹے گئے، ظلم کیا گیا، نکال دیے گئے، کپڑے نکال کر مکہ کی ریتیلی زمین پر ڈال دیا گیا، اور دوپہر کی سخت گرمی میں اوپر سے وزنی پتھر رکھ دیا گیا، گلے میں پٹا ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، کسی کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے، کسی کے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، لیکن ان کی زبان پر صرف ایک جملہ ہے اللہ واحد، اللہ ایک، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. ہمارے یہاں ایمان، انسان کا ایمان بدل جاتا ہے، انسان معبود بدل لیتا ہے. ہاں، انسان پیدا کرنے والا کسی اور کو بنا لیتا ہے، انسان بگڑیاں بنانے والا کسی اور کو بنا لیتا ہے، مشکل کشا کسی اور کو سمجھ لیتا ہے، غریب نواز بندہ نواز کسی اور کو سمجھ لیتا ہے. یہ ہماری حالت ہے، ہمارا ایمان. نبی کے صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ کاٹو، مارو، ستاؤ، نکالو، مال پر قبضہ کر لو، جو چاہو کرو. ہم مانتے ہی نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے. یہ ہے ان کا ایمان. جب ان کے جیسا ایمان ہوگا تب سمجھ لو کہ بندہ اب ہدایت پر آ گیا. یہ لیول سیٹ کیا ہے صحابہ کرام، اس لیے ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. نمبر 5، یہ دل ہے نا، ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا ہے، چیک کیا. اسی دنیا میں اللہ نے ان کا دل پورا چیک کر لیا. اللہ نے کیا کہا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے ان کا امتحان لیا. اور نبی کے صحابہ اس امتحان میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. ہر جگہ
کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک ایک رتی برابر وہ پیچھے نہیں ہٹے. ایک صحابی تو ابھی ابھی شادی ہوئی ہے, اعلان ہوا کہ میدان جہاد میں جانا ہے, ہاں ہم تو دکان چھوڑ کر مسجد نہیں آ پاتے, دکان چھوڑ کر مسجد نہیں آ پاتے. شادیاں ہوں تو کتنے لوگ شادیوں کے چکر میں رب کو بھول جاتے ہیں, بعد میں پڑھ لیں گے نماز. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ نے نبی کے صحابہ کا اسی, تمہارے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت زیادہ, چیک ہو گیا ان کا اسی دنیا میں, اور پاس بھی ہو گئے وہ, اور صرف پاس نہیں, A+ گریڈ سے پاس ہوئے, بلکہ اس سے اوپر بھی کوئی گریڈ ہوتا ہے, اس سے پاس ہوئے وہ لوگ, نبی کے صحابہ. اور آگے بڑھتے ہیں. صحابہ کرام کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ بہترین زمانے کے بہترین لوگ تھے. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو سب سے بہترین ہے, اس زمانے میں کون لوگ رہے؟ صحابہ کرام. اچھا, کمال یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں صحابہ تھے, اس زمانے میں تو ابو جہل بھی تھا, ابو لہب بھی تھا, اتبا, شیبہ, نہ جانے کون کون لوگ تھے, لیکن اسی زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قدم پر رہے. زندگی یہاں سے وہاں ہو گئی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی کو نہیں چھوڑا. وہ بہترین زمانے کے بہترین کریم, ایک دم پورا کریم لوگ تھے, ملائی, ان کے جیسا کوئی نہیں آیا دنیا میں, انبیاء کے بعد کوئی بھی نہیں. اور آگے بڑھے. ایک اور شرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کہ اب اس دنیا میں کوئی بھی بندہ صحابی بن سکتا نہیں, بن سکتا, کوئی صحابی نہیں بن سکتا. جن کو بننا تھا وہ بن گئے. اب کوئی پتا آپ کو, کوئی ہواؤں میں اڑے, خلاؤں میں جائے, چاند پر پہنچے, عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز بھی پڑھ لے نا, وہ صحابی نہیں بن سکتا. وہ روزانہ ایک ایک قرآن پڑھے, وہ تہجد گزار ہو جائے, وہ ایک نمبر کا متقی ہو جائے, ایک نمبر کا, زندگی بھر اس سے کوئی غلطی نہ ہو, وہ نبی کے صحابہ جیسا نہیں بن سکتا. اب وہ صحابی نہیں بن سکتا, کیونکہ صحابی کس کو کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں؟ ارے دیدار کرنے والے کو بولیں گے تو جو نابینا تھے وہ تو چلے گئے. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ, جس کی ملاقات ہوئی ہو نبی سے, ملاقات ہو کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس حالت میں؟ مؤمنا بہ, جب ملاقات ہوئی تب کیا کیا تھا؟ ایمان والا تھا. ومات علی الاسلام, اور جب مرا تب کس پر؟ اسلام پر. وہ صحابی. اگر ہم یہ بولیں کس نے دیکھا تو عبداللہ ابن ام مکتوم اور کئی ایک نابینا صحابی وہ نکل جائے. اچھا, ملاقات ضروری ہے, صرف زمانہ پانا کافی نہیں, اس لیے کہ اسی زمانے میں 2 بڑے مشہور لوگ تھے, ایمان بھی لائے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی, اس لیے صحابی نہیں. کون ہے وہ 2 نام؟ نمبر 1 اویس قرنی, نہیں آ سکے, ماں کی تیمارداری میں, ماں کی خدمت میں رہے, نہیں آ سکے. دوسرے کون؟ ہاں, بارک اللہ فیک, حبشہ کا بادشاہ نجاشی, جس نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا, آپ کے صحابہ کا سپورٹ کیا, جس نے اسلام لانے والے لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دے دی, اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے. اسحمہ نام تھا ان کا, حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے, ان کا نام اسحمہ تھا. وہ مسلمان ہو گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول بھی کر لیا. ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 7 میں وَإِذَا سَمِعُوا, جب آپ پڑھیں گے وہاں ذکر کیا ہے. اور پھر جب ان کی وفات ہوئی 9 ہجری میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی. اتنے بڑے آدمی تھے, لیکن نبی سے ملاقات, کیونکہ وہ حبشہ میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں پھر مدینے میں, ملاقات نہیں ہوئی. یہ اتنی زیادہ ضروری چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا. اب کوئی کتنا بھی عظیم بن جائے, ہدایت والا بن جائے, ایمان والا بن جائے, اب وہ صحابی نہیں بن سکتا. یہ بہت بڑا شرف, یہ بہت بڑا. اسی لیے نا کبھی کبھی کیا پتا ہے, ہمارے یہاں لوگ تمنا کرتے ہیں کاش کہ میں نبی کے دور میں ہوتا. ہاں, دل میں آنا اچھی بات ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابو جہل بھی تھا,
تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ نے ایمان والا بنایا نا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اس زمانے میں رہتے تو ابو جہل والی جماعت میں ہوتے. تمنا اپنی جگہ ٹھیک ہے, تمنا ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا, آپ کی مدد کرتا, بہت ساری چیزیں دماغ میں دل میں آ سکتی ہیں, لیکن اللہ کا فیصلہ, اللہ نے ہمیں بھیجا. اس زمانے میں ہوتے تو ہو سکتا ہے کافروں مشرکوں کے ساتھ ہوتے. آج اللہ نے ایمان والا بنایا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ساتویں بات یہ ہے کہ اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا, اس لیے جو بڑا ہوتا ہے نا اس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. آٹھویں بات, ہماری پوری زندگی کسی بھی صحابی کے اس ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جس ایک لمحے کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارا. نہیں بن سکتا. اسی لیے بعض دفعہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بس چپ یوں بیٹھے رہتے, نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے, آنکھ ملاتے بھی نہیں تھے. تو جاہو جلال, جمال, خوبصورتی, ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, کہ نبی کی مجلس میں رہنا, آپ کے قریب رہنا, یہی فخر کی بات تھی, یہی برکت کی چیز تھی. شاید میں نے واقعہ سنایا آپ کا, ایک غریب سے صحابی, چہرے مورے کے سیاہ صحابی, گاؤں سے سبزی بیچنے والے, مدینہ آ کر کے سبزی بیچ رہے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت ہو گئی. نبی کو ان سے محبت ہو گئی اور ان کو نبی سے محبت. مسلمان تھے, گاؤں سے آتے تو نبی کے لیے کچھ تحفے لے کر کے آتے, کبھی سبزی دے دیا, کبھی کچھ دے دیا, اور جب یہ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دے دیتے تھے. ایک دن نبی آئے اور پیچھے سے پکڑ لی, مارکیٹ میں, بازار میں. اب آپ دیکھیں بعض روایتوں میں کہ آنکھ بند کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ صحابی پہلے انہوں نے کیا کہا, ارے چھوڑو, ارسل لیمن آگا, چھوڑو, کون ہے, کس نے پکڑ لیا پیچھے سے آ کر کے, کس نے آنکھ بند کر دیا. چند لمحے گزرے, وہ سیکنڈوں کا معاملہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے آنے والی خوشبو جب انہوں نے, ان کا نام ظاہر, جب ان کو محسوس ہو گئی کہ کوئی عام آدمی نہیں, یہ تو کائنات کے امام ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ساکت کھڑے ہو گئے ایک دم. پتہ نہیں زندگی میں لمحہ دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ نبی کا جسم مبارک میرے جسم سے ٹچ ہے, برکتوں والی ذات میرے ساتھ کھڑی ہے, بالکل پرسکون ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم ہو جانے کے بعد ذرہ حرکت نہیں کیا انہوں نے. تھوڑی دیر گزری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ جان گئے ہیں میں کون ہوں, تو آپ نے دوسرا مذاق کیا, میں یشتری ھذا العبد, کون خریدے گا ان کو مجھ سے. بولی لگا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے بیچ کر کیا ملے گا آپ کو, میں عام آدمی ہوں, سماج کا, جس کو لوگ حقیر سمجھتے, برا سمجھتے, گندا سمجھتے. ہمارے یہاں بھی لوگ صفائی کرنے والے کو گندا سمجھتے نہیں, وہ گندگی صاف کرنے والا ہے. کوئی بھی آدمی اپنے کام کی وجہ سے برا نہیں ہے, چہرے کی وجہ سے برا نہیں ہے. کوئی اگر برا ہے تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اپنے غلط اعمال کی وجہ سے. کوئی آدمی جو ہے اس کا رنگ کالا ہے, کوئی آدمی ہے اسے غریب بنایا اللہ تعالیٰ نے, کوئی آدمی ہے جس کا خاندان سماج میں بالکل نچلا خاندان سمجھا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو میسج دینے کے لیے بولی لگا دی. انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے بیچ کر آپ کو کچھ نہیں ملے گا, میں معمولی آدمی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین والوں کی نظر میں تم معمولی ہوگے, بل انت عند اللہ غال, لیکن اللہ کی نظر میں تمہاری اتنی قیمت ہے کہ دنیا والے تمہاری قیمت نہیں لگا سکتے. ہاں, بعض دفعہ پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے انسان, پتا ہے آپ کو, وہ اگر دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے, اتنا عظیم ہوتا ہے. تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کے سامنے لمحے بھر کے لیے اگر کھڑے تھے, لمحے بھر کے لیے, ہماری پوری زندگی ان کے اس ایک لمحے کے برابر نہیں ہو سکتی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرًا, کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابہ, سارے صحابہ کا نہیں, کسی ایک صحابی کا نبی کے سامنے لمحے بھر کے لیے کھڑا ہونا تمہاری پوری زندگی کے اعمال پر بھاری, ساری نیکیوں پر بھاری.
یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام. اور آگے بڑھتے ہیں. ان کے منہج کو اپنانا ضروری ہے. صحابہ کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں قرآن و حدیث کیسے سمجھنا ہے؟ اپنے دماغ سے. کیسے سمجھنا ہے؟ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا. اتباع الکتاب والسنہ علی فہم سلف الامہ. کتاب و سنت کو ماننا ہے کیسے؟ جیسے صحابہ نے مانا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جائے اور نبی کے صحابہ کے راستے کو، منہج کو، طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنائے، فالو کرے، تو اللہ کہتے ہیں جدھر جائے گا اس کو ادھر لے کر چلے جائیں گے، لیکن ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے. جہنم بہت برا ٹھکانہ. صحابہ کرام نے فلاں آیت سے کیا سمجھا، فلاں حدیث سے کیا سمجھا، وہی ہمیں بھی سمجھنا. اس کے خلاف گئے تو پھر گمراہی. اس کے خلاف گئے تو گمراہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، وہ فرقہ ناجیہ ہے، طائفہ منصورہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا من ہو، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسی طریقے پر، اسی منہج پر ہوں گے جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اتنا کہہ سکتے تھے ما انا علیہ اليوم، جس پر آج میں ہوں، جو لوگ اس پر رہیں گے ان کو نجات مل جائے گی. آپ نے اتنا نہیں کہا. کیا کہا آگے؟ وَأَصْحَابِي، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر رہے گا اسی کو نجات ملے گی. باقی سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور سب کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا منہج اپنانا ضروری ہے، اس لیے ان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے. نمبر 10، ان سے محبت کرنا عین ایمان ہے. ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کریں. یہ تقاضا، یہ ہمارا ایمان ڈیمانڈ کرتا ہے. جیسا کہ علماء نے لکھا، فرمایا، امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان سے محبت کرنے میں غلو نہیں کرتے ہیں. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی ایک سے بھی براءت کا اظہار نہیں کرتے. علی مرزا جیسے لوگ فلاں صحابی نہیں، فلاں خارج، امیر معاویہ خارج، یہ خارج، وہ خارج، ایسے ویسے تیسے نچانے کون سی باتیں لا کر کے. اہل سنت والجماعت کا، سلف کا کیا عقیدہ ہے؟ جو بھی صحابہ کی جماعت میں آ گیا اس کا جو مقام، جو اسٹیٹس ہے اس کو دینا اور اس کی شان میں کمی نہیں کرنا، ان میں سے کسی سے براءت کا اظہار نہیں کرنا. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُ، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں جو نبی کے صحابہ سے نفرت کرتا ہے. نبی کے صحابہ سے جو نفرت کرے اس سے ہمیں بھی نفرت ہونی چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اور آگے کہا وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خیر کے بنا ذکر کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں دیکھیں نام لے کر کے کہتے ہیں ان کے اندر یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، خیر نہیں بتاتے، خیر نہیں بتاتے. تو کہا نہیں، ہم ایسے لوگوں سے واسطہ نہیں کرتے. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے. وَبُغْضُهُمْ، اور اگر کوئی نبی کے صحابہ سے بغض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو کہا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے، یہ سرکشی ہے، یہ ظلم ہے جو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اور آگے بڑھیں. نمبر 11، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی کو کسی بھی وجہ سے لان تان کرنا، برا بھلا کہنا، گالیاں دینا اور نفرت کے ساتھ ان کا تذکرہ کرنا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، بہت بڑی حدیث. افسوس آج کچھ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے، تو ان کے اندر ایمان کیسا ہے؟ مسلمان کہتے اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم اللہ کو مانتے، رسول اللہ کو مانتے، نبی کے صحابہ کو مانتے، پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں.
چاہے مودودی صاحب ہو، چاہے جو ہے علی مرزا انجینئر ہو یا فلاں ہو فلاں ہو، آپ دیکھیں باقاعدہ ایسا تذکرہ کرنا کہ ان کے اندر یہ کمی تھی، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، ہاں ان کی برائیوں کا تذکرہ کرنا. پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان جو کچھ بھی ہوا، اختلاف، وہ سب ساری چیز، ان کا ہمیں تذکرہ بھی نہیں کرنا ہے، تذکرہ بھی نہیں کرنا ہے کہ ان کے درمیان لڑائی ہوئی تو کیوں ہوئی بھائی چھوڑو. ہمارے زمان آج ہی میں 2 مرتبہ وہ آیت آتی ہے پارہ نمبر 1 میں، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، وہ لوگ تھے آئے گزر گئے، جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ ان کو، اور جو ہم نے کیا ہمارے عمل کا بدلہ ہم کو ملے. ولا تسألون عما كان، کون کیا کر رہا تھا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے سوال ہی نہیں ہوگا کہ کون کیا کیسے، کوئی سوال نہیں ہوگا آپ سے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا آپ افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تابعی ہے، صحابی نہیں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہوئے، اس گھوڑے کے پیر سے، اس کی سونگ سے جو دھول اڑی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس دھول کے برابر بھی نہیں. ہاں امیر معاویہ تو چھوڑو، امیر معاویہ کے گھوڑے سے دوڑنے کی وجہ سے جو دھول اڑ رہی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس دھول کے برابر بھی نہیں. ہمارے لوگ گالیاں دے، برا بلا کہہ رہے. حدیث سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، پہلے آپ نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، برا نہ کہنا. اور سب پتہ ہے آپ کو گالی کے بالکل ابتدائی حصے کو بولا جاتا ہے. آپ نے کچھ شروع کیا کسی کے تعلق سے الٹا بولنا، وہی سب، اس کے بعد شتم، اس کے بعد اور الفاظ آتے ہیں. تو نبی نے کہا نہیں، یہ نہیں کرنا ہے تمہیں. کیوں؟ فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے. سونا، احد پہاڑ 6 کلومیٹر کا ہے چوڑائی، آپ لمبائی اندازہ لگا دیں، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تب بھی نبی کے صحابہ نے اگر 600 گرام یا 300 گرام جو، کوئی بھی غلہ اناج اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تمہارا احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی اس 300 گرام جو کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اس لیے نبی نے کہا میرے صحابہ کو گالیاں نہیں دینا، برا نہیں کہنا. پھر آپ نے دھمکی بھی دی کہ جس نے گالی دی اس کی خیریت نہیں. کیا ہے؟ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے جو نبی کے صحابہ پر بھوکتا ہو، ہمیں اس کے تعلق سے ذرہ برابر فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ کیسے بول رہا. ایسے لوگوں کو اللہ اسی دنیا میں ذلیل و رسوا کرتا ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور اس پر پوری کائنات کے انسانوں کی لعنت نازل ہوتی ہے. نبی کے صحابہ کو ذرہ برابر برا کہنا، ان کے کسی گناہ کا تذکرہ کرنا، ان کے درمیان اختلافات کو مزے لے لے کر بیان کرنا، یہ سب حرام ہے. اور اہل سنت والجماعت ایسے تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو ہم اور آپ مسلمان ہی نہیں بچتے. لوگوں تک ایمان اسلام پہنچا کیسے؟ واسطہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اگر ان کو درمیان سے آپ نکال دو تو ہم مسلمان کہاں بچتے؟ یہ پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا پہنچا، ہمارے اس ملک میں بھی 19 سے 20 صحابہ آئے الگ الگ زمانے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور پھر بعد میں 19 سے 20 صحابہ اس ملک ہندوستان کے اندر آئے. اس کے علاوہ آپ یورپ دیکھو، افریقہ دیکھو، اور دنیا کے دوسرے ممالک دیکھو، علاقے دیکھو، صحابہ پہنچے. ان کی وجہ سے ایمان کی روشنی دوسرے لوگوں تک پہنچی. ان کو اگر درمیان سے نکال دو ہم اور آپ مسلمان نہیں بچتے.
اسی لیے کسی نے کہا کہ نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ حرام ہے، اور نبی کے صحابہ کا نام آتے ہی یہ سمجھ جاؤ کہ تم ایک ریڈ سگنل پر ہو، ریڈ لائٹ پر ہو، کہ جس ریڈ لائٹ کو کبھی بھی گرین نہیں ہونا، آپ کو یہاں رکنا اور ایسے رکنا ہے کہ پھر اس کے بعد آپ کے لیے چلنے کا آپشن نہیں، زبان کو حرکت دینے کا آپشن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا حرام ہے، اور اگر ان کو درمیان سے آپ نکال دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اور آپ مسلمان نہیں بچتے ہیں، دنیا کے لوگ مسلمان نہیں بچتے ہیں۔ اور ایک بات اسی میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو برا کہنا، اور نبی کو برا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو برا کہنا ہے۔ اس لیے ہم صحابہ کرام کا تذکرہ رمضان کے ان مبارک ایام میں شروع کر رہے ہیں، تاکہ ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام سمجھ سکیں۔ اور اس میں آخری بات جو میں ایڈ کروں کہ میں بطور خاص ان صحابہ کا اس سفر میں تذکرہ کروں گا جن کی زیادہ قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دین کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے، جنہوں نے زیادہ قربانیاں دی، چاہے جس اعتبار سے، چاہے مالی اعتبار سے، چاہے نبی کے ساتھ رہ کر کے، چاہے جنگوں میں جا کر کے، چاہے علم سیکھ کر کے، چاہے جس بھی طریقے سے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دین کا ساتھ دیا، زیادہ کام آئے، سارے صحابہ کام آئے کسی نہ کسی سطح پر، لیکن جن لوگوں کی قربانیاں زیادہ ہیں، انشاءاللہ ایسے ہی 25 سے 26 صحابہ کرام کا ہم تذکرہ کریں گے، اور پھر آگے کی باتیں انشاءاللہ بیان ہوتی رہیں گی۔ آپ تمام لوگ شرکت کریں، انشاءاللہ علمی فائدہ بھی ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام و مرتبہ، ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں بیٹھے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے لیے وہی دعا کرنے کی توفیق دے جو دعا اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، اور اے اللہ ایمان والوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ، کپٹ، حسد، جلن مت پیدا کر۔ اے ہمارے رب بے شک تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔